بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامہ اقبال جیسے کہتے ہیں، دانہ خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے، یعنی وہ دانہ جس نے زرخیز ہونا ہے یا جس نے ترقی کرنی ہے، جب تک وہ خاک میں نہیں ملتا وہ اگتا ہی نہیں ہے۔ اس کی ترقی اور نشو و نما نہیں ہوتی۔ ترقی کے لیے تواضع اور عاجزی چاہیے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ النور میں فرمایا، اور تم میں سے جو لوگ فضل و کشائش والے ہیں اور اس بات کی قسم نہ کھا بیٹھے کہ وہ رشتہ داروں اور مسکینوں اور مہاجروں کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں کچھ نہ دیں گے، اور لازم ہے کہ وہ معاف کر دیں، اور لازم ہے کہ وہ درگزر کریں، کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ بھی تمہیں بخش دے؟ اور اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہی واقعہ ہے کہ وہ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک شخص نے آ کر انہیں شدید برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا تو چپ ہو گئے۔ دوسری بار اس نے کہا، پھر بھی چپ ہو گئے۔ تیسری بار جب بدزبانی کی تو خاموش نہیں رہ سکے، تو جواباً بول پڑے۔ یہ دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے اٹھ گئے۔ سیدنا ابو بکر صدیق نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، آپ کیوں اٹھ گئے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، اے ابو بکر، جب تک تم چپ تھے اللہ کا فرشتہ تمہاری جانب سے جواب دے رہا تھا، جب تم خود بول پڑے تو فرشتہ چلا گیا۔ اس بات پر لوگوں کو یقین نہیں آتا کہ ہمارے جواب دینے کی بجائے جب فرشتے جواب دیتے ہیں تو وہ زیادہ برتر کام ہے۔ جب تک تم جواب نہیں دے رہے تھے فرشتے تمہاری جانب سے جواب دے رہا تھا۔ جب انسان کوئی انتقامی کارروائی نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے کوئی انتقام لینے والا موجود ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھایا کہ برائی کے جواب میں جب انسان اپنی طرف سے کوئی انتقامی کارروائی نہیں کرتا تو اللہ رب العزت کی جانب سے کوئی انتقام لینے والا موجود ہوتا ہے۔ کیا آپ کے دل کو یقین ہے؟ آپ اپنے آپ سے پوچھئے، کیا میرے دل کو یقین ہے کہ جب کوئی میرے ساتھ ظلم زیادتی کرتا ہے تو انتقام لینے والا فرشتہ میرے ساتھ موجود ہوگا اس ٹائم، اگر میں انتقام خود نہیں لوں گی تو؟ آپ تو اپنا بوجھ بٹا لیں گے، کیونکہ کسی پر ناراض ہونا، غصہ ہونا، انتقام لینا کوئی آسان کام تو ہے نہیں، جلنا کڑنا پڑتا ہے اور مسلسل جنگ لڑنی پڑتی ہے۔ لیکن جو خاموش ہو جاتا ہے اس کا انتقام تو اللہ لے لیتا ہے۔ انسان کے لیے تو ممکن ہی نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر انتقام لے سکے۔ اس وجہ سے آسان راستہ یہ ہے کہ آپ اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ کے حوالے کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرشتے مقرر کریں گے اور فرشتہ آپ کی جانب سے جواب دے گا۔ جب کوئی خود انتقام لینا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے معاملے کو اسی کے حوالے کر دیتے ہیں، اور کسی انسان کے لیے ممکن نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر انتقام لے سکے۔ کوئی انتقام نہیں لے سکتا، اور جو خاموش ہو جاتا ہے اس کا انتقام تو اللہ تعالیٰ لے لیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات میں ہمیں ایسے بیسوں واقعات ملتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح سے اپنے دشمنوں اور اپنے ساتھ برا سلوک کرنے والوں کے ساتھ عمدہ سلوک کیا۔ ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک یہودی عالم سے کچھ اشرفیہ قرض لیں۔ کچھ دن گزر گئے، یہودی تقاضے کے لیے آ پہنچا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس وقت میرے پاس تمہارا قرض ادا کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ یہودی نے کہا، جب تک تم میرا قرض ادا نہیں کرو گے میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ ظہر کے وقت سے لے کر رات آ گئی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اندھیرے میں لیے بیٹھا رہا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکومت مدینہ تک قائم ہو چکی تھی۔ تصور کریں، کوئی مدینہ کا شہنشاہ ہے، شاہ مدینہ ہے، اور اس کے ساتھ ذمی وہ شخص جو مسلمان بھی نہیں ہے، یہودی اٹھ کر چند اشرفیوں کے پیچھے آپ کو گھیرے میں لیے ہوئے بیٹھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کارروائی کرنے کی طاقت نہیں رکھتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی کے آگے بڑھ کر انہیں روک نہیں سکتے تھے؟ آپ کے ساتھی چاہتے تھے اسے بھگا دیں، لیکن آپ نے سب کو منع کر دیا۔ کسی نے کہا، اے اللہ کے رسول، ایک یہودی نے آپ کو قید کیا ہوا ہے۔ آپ نے کہا، ہاں، لیکن مجھے ظلم کرنے سے منع کیا گیا ہے، جوابی کارروائی نہیں ہوگی، مجھے ظلم کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ اسی حال میں صبح ہو گئی۔ جب اگلا دن شروع ہوا، یہودی کی آنکھیں کھل گئیں۔ وہ یہ دیکھ کر انتہائی متاثر ہوا کہ آپ قدرت رکھتے ہوئے بھی برداشت کرتے رہے۔
آپ کے اعلیٰ اخلاق کا تجربہ کیا اس نے۔ اخلاق واقعی انسانوں کے دل جیت لیتا ہے۔ انسانوں کے رویے ہوتے ہیں جو دوسروں پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق تھا جس کی وجہ سے لوگ کثیر تعداد میں مسلمان ہوئے اور وہ یہودی بھی مسلمان ہو گیا۔ یعنی اس نے آپ کو گھیرا، ظہر سے لے کر اب اگلا دن آ گیا، تقریباً 1 دن اور رات گزر گئی۔ یہودی قبیلے کا مالدار شخص تھا اور چند اشرفیاں تھیں جس کے پیچھے اس نے آپ کو گھیراؤ میں رکھا تھا۔ پھر جب آپ کا اعلیٰ اخلاق دیکھا، اس پر اتنا اثر ہوا کہ مسلمان ہوا اور اپنی ساری دولت پیش کر دی۔ کیا ہم تصور کر سکتے ہیں؟ کیونکہ یہ اخلاق تو دنیا میں نہیں ملتا۔ اس نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جس طرح چاہیں خرچ کریں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بتاتی ہیں کہ یہودی عالموں کی ایک جماعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی۔ جب وہ لوگ آپ کے پاس پہنچے تو انہوں نے کہا السلام علیکم، تم پر تباہی ہو، تمہیں موت آئے نعوذ باللہ۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا، برداشت نہیں کر سکی۔ انہوں نے کہا تم غارت ہو جاؤ، تم پر اللہ کی لعنت ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس قسم کا جواب دینے سے منع کر دیا اور انہیں کہا اللہ تعالیٰ مہربان ہے، وہ ہر کام میں مہربانی کو پسند کرتا ہے، یعنی آپ کو یہ رویہ اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ حقیقت یہ ہے کہ کسی بھی دشمن، کسی بھی مخالف کا دل جیتنے کے لیے اس سے بڑا اور کوئی طریقہ نہیں کہ بدزبانی کا جواب نرم باتوں سے دیا جائے۔ عبداللہ بن ابی الحسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میں ایک بار خرید و فروخت کا معاملہ کیا۔ ابھی معاملہ پورا نہیں ہوا تھا، مجھے کوئی ضرورت پیش آ گئی۔ میں نے کہا آپ ٹھہریں، میں گھر سے واپس آ کر معاملہ کرتا ہوں۔ یوں گھر پہنچنے کے بعد میں ایسا مشغول ہو گیا، وعدہ بھول گیا۔ 3 دن کے بعد یاد آیا۔ میں جب اس مقام پر پہنچا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسی مقام پر پایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے دیکھنے کے بعد صرف اتنا کہا کہ آپ نے مجھے بہت تکلیف دی، میں 3 دن سے یہی انتظار کر رہا ہوں۔ اس طرح کا عمل اتنی بڑی کشش اپنے اندر رکھتا ہے کہ کوئی سنگ دل سے سنگ دل شخص بھی متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اخلاق سے لوگوں کے دل جیتے، اخلاق بہت بڑی قوت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے سیکھیں اور اچھے اخلاق اپنائیں۔ آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ۔